گھیلا کلا کے لوگوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پارٹی والا پارٹی کی پہچان کروا رہا ہے، مرید بھی اپنے پیر کی پہچان کروا رہا ہے، سلسلے والے اپنے سلسلے کی کپڑوں کے رنگوں سے پہچان کروا رہے ہیں، جس کے صدقے سے اللہ پاک نے آپ کو مجھے دنیا کے اندر بھیج کے زندگی کی سانسیں عطا کروائی، اس نبی کے امتی ہونے کی پہچان مجھے بتاؤ کس انداز سے کروائی جا رہی ہے؟ سب سے بڑی پہچان یہ تھی، چہرے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے، کہلاتے مسلمانوں صبح اس وقت تک اٹھ کر ناشتہ نہیں کر لیتے جب تک حضور کی سنت پہ اس طرح نہ چلا لو۔ رب اکبر کی قسم ہے، لوگوں کے گھروں میں تو دن چڑھے گناہ ہوتا ہے، تیرے میرے گھر کے اندر سورج نکلنے سے پہلے ہی گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہو رحمت نہیں آتی، فصلوں میں برکت نہیں آتی، بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، اور چلو کسی دن تو چھٹی کر لیا کرو، اتوار کے دن نوکری ملازمت پیشہ لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، جمعے کے دن دکاندار حضرات اپنی دکانیں بند کرتے ہیں، مزدور کہتے ہیں آج جمعۃ المبارک ہے آج چھٹی کر لو، لیکن نبی کی سنت پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ چھٹی والے دن بھی سنت کو کٹایا جا رہا ہے، کبھی سنت کو گھٹانے کی چھٹی نہیں کرتے۔ تمہیں کیا پتا ادھر چہرے پہ اس طرح چلتا ہے، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزہ انور میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ کہتا ہے یار یہ بات نہ کر، یقین جانو میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں تو ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جنہیں آخری وقت بھی اپنی جھولی میں لے کے گئے ہیں اور کہا اسرائیل قیامت تک آنے والے، گھیلا قلعہ میں پیدا ہونے والے میرے امتی کے موت کے وقت کی تکلیف میرے سینے پہ دے دے، انہیں کوئی دکھ نہ دینا۔ میرے عزیزو اگر کہیں دشمنی کا معاملہ پڑ جائے اور اپنا سگا سامنے کھڑا ہو جائے، کہتا ہے سارا جہان پاویں دفع کرو، یار تو اس مجلس میں شامل نہ ہوتا، مجھے سارے جہان کی پرواہ نہیں، تیرے کہنے کا بڑا دکھ ہے۔ روزہ انور سے ٹھنڈی ٹھنڈی جب ہوائیں چلتی ہوں گی، ان ہواؤں کے ذریعے آواز تیرے میرے گھیلا کلام میں آتی ہوگی، یار اور کوئی سنت پہ سوٹے برساتا مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ کلمہ پڑھنے والا میرا امتی ہو کے میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کی امید رکھنے والا صبح صبح اللہ اکبر سورج بعد میں دیکھتا ہے، پہلے میری سنت پہ اس طرح چلا دیتا ہے۔ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اللہ اکبر، کون سا میں نے تیرے کوئی دھیلے کا نقصان کیا تھا؟ کیا میں نے تیرے کاروبار کا نقصان کیا تھا؟ تجھے وہ وقت یاد نہیں پورے مکے والے اونٹ کا اوج میرے سر پہ ڈال کے تالیاں بجا رہے تھے، لیکن میں سجدے پہ پڑھ کے امت امت کے نعرے لگا رہا تھا۔ تجھے کیا پتا میں ایک دن اپنے گھر میں آیا، میری بچی فاطمہ سے رہا نہ گیا، سیدہ فاطمہ نے کالی کملی والے کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، ابا کے وجود اطہر کے ساتھ چمٹ گئی، باپ کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئی، اپنے ابا کے جسم پہ کپڑوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ ابو یہ تیرے چہرے کی حالت، تیرے کپڑوں کی حالت، تیری پریشانی ابا جان میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ میرا ابا بتا کب تک روئے گا، کب ہنستا ہوا گھر میں آئے گا، روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا گھر میں آتا ہے، ساری ساری رات مصلے پہ کھڑا روتا رہتا ہے۔ میرے ابا بتا امت کی وجہ سے کب مسکرائے گا؟ رب اکبر کی قسم ہے، کالی کملی والے نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا، پیار دے کے فرمایا بیٹی ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب تیرے باپ کا لایا ہوا کلمہ اللہ ہر کچے پکے مکان میں پہنچا دے گا۔ بڑی میرے عزیزوں افسوس کی بات ہے، ہمیں غیروں سے گلا نہیں، یہاں سے جو 50,000 کوسوں میل کے فاصلے پہ ان کو کہتے ہیں امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، برطانیہ نے بیڑا غرق کر دیا، تیرے سے کون سا دل کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتلا، ایک ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک ایک کلمہ پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ غیر حضور کے طریقوں سے محبت کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والا نبی کے طریقوں سے نفرت کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو کافر بنا رہا ہے۔ ابھی کل ہم ایک جگہ کھاریاں میں بیٹھے ہوئے تھے، مولانا رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے زبیر عثمانی صاحب، اللہ اکبر،
جامعہ امدادیہ کے سالانہ ختم بخاری کے موقع پر فرما رہے تھے ابا جان کے ساتھ جرمنی کے اندر گئے، ایک سکھ کی دکان پر سامان لینے کے لیے گئے۔ میں نے اپنے باپ کا تعارف کرایا، میرا باپ پاکستان کا مفتی اعظم ہے۔ اس نے کہا سودا خرید کے میرے دفتر میں آ جاؤ۔ سکھ کے دفتر میں چلے گئے، مولانا کو سامنے بٹھا کے کہنے لگا مولانا کو سامنے بٹھا کے کہنے لگا مسلمان کو مفتی اعظم پاکستان، مجھے حضور کا روزہ دیکھنے کو بڑا جی چاہ رہا ہے۔ مفتی صاحب کہنے لگے اس میں کون سی مشکل بات ہے، کلمہ پڑھ، اللہ کا گھر بھی دیکھا اور جا کے حضور کے روزہ انور کی زیارت کرا، مسلمان بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا کہتے اس نے مجھے اس بات سے رلا دیا، کہنے لگا کلمہ تو ضرور پڑھوں گا لیکن مسلمان نہیں بنوں گا۔ مولانا کلمہ مجھے پڑھاؤ لیکن مجھے مسلمان نہ کہو۔ حضرت جی کہنے لگے تجھے مسلمان کیوں نہ کہوں؟ کہنے لگا اللہ اکبر، جرمنی کے اندر میرا وسیع پیمانے پہ کاروبار ہے، میں کاروبار کرتا ہوں، یا جتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے، جتنا زنا کیا جا رہا ہے، جتنی شراب بیچی جا رہی ہے، سارے کام مسلمان کر رہا ہے۔ میں اپنی دکان پر اپنے نام پر مسلمان کا نام لگوا کے اپنا دھندا خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ گیلا کلا کے لوگوں، اگر یہ سکھ بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا تجھے مجھے جنت میں کون لے کے جائے گا؟ ہر گھر کے اندر نفرت کی آگ جلی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر محبت اور پیار کے دیے بجھے پڑے ہیں۔ او لوگو، یہ دیے اتنے پرانے ہو گئے، یہ چراغ اتنے پرانے ہو گئے، اللہ اکبر، اس کا تیل بھی خشک ہو گیا۔ اب اس چراغ کے اندر میرے عزیزوں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، یہ اتنا کھوکھلا ہو گیا، ہوا کا جھونکا آئے گا اپنی جگہ سے اسے اٹھا کے گرائے گا، یہ چکنا چور ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے اسے محبت کے پلستر سے جوڑ دو، اللہ کی خشیت الہی سے رو رو کر آنسوؤں کا چراغ اپنے گھر کے اندر جلا لو۔ دنیا کا چراغ دنیا میں کام دے گا، جو تہجد کے وقت آنسوؤں کا چراغ جلاؤ گے رب اکبر کی قسم قبر کے اندھیرے میں کام دے گا۔ کتنے جنازے تیرے میرے سامنے سے روزانہ جا رہے ہیں، مکان والا مکان چھوڑ کے جا رہا ہے، دکان والا دکان چھوڑ کے جا رہا ہے، زمین والا زمین چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد والا اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نہیں یقین آتا جاؤ قبرستان میں چلے جاؤ، رب اکبر کی قسم ہے گیلا کلا میں جگہ مل جائے گی پلاٹ کی مکان کی، لیکن قبرستان کے اندر چلے جا کے دیکھ لو قبر کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، قبروں کی مٹی تمہیں بول بول کے بتائے گی جہاں رہ رہے ہو وہ نقلی گھر ہے اور یہاں تم نے آنا یہ تمہارا اور ہمارا اصلی گھر ہے۔ اس آدمی کو عقل مند نہیں کہتے جو اپنی چھت سجا کے اندر سارا کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اندر کمرے میں جا کے دیکھو، چرپائی کوئی نہیں، قالین کوئی نہیں، صوفہ کوئی نہیں، کرسی کوئی نہیں، لیکن چھت کے اوپر جا کے دیکھ لو بڑی بڑی پھولوں کی بیلیں لگی پڑی ہے۔ چھت کے اوپر جا کے دیکھ لو ماربل لگا پڑا ہے۔ چھت کے اوپر جا کے دیکھ لو بڑا بڑا عزیزو سیلنگ کا کام کیا ہوا ہے۔ عقل مند نہیں کہے گا، بے وقوف کہے گا کہ کمرہ تو خالی کر رکھا ہے، چھت کو سجا رکھا ہے، کسی نے آ کے کمرہ دیکھنا ہے، چھت تو نہیں دیکھنی۔ میرے عزیزو قبرستان چلے جاؤ، قبروں پہ ماربل لگا ہوا، کوئی قبر ماربل سے خالی نہیں ہے، کوئی قبر گلاب کے پھولوں سے خالی نہیں ہے، کوئی قبر اگربتیوں سے خالی نہیں ہے، لیکن اندر جھانک کے دیکھ مرنے والے کے پاس کفن بھی نہیں ہے۔ دنیا سے محبت ایسی کی، موت سے اتنی بے وفائی کر کے گیا، رب اکبر کی قسم ہے ادھر قبر میں جا کے پڑا، مٹی ڈال کے لوگ ابھی گھر کی طرف نہیں آئے، قبر کی دیواروں نے ایسی جگاڑ ماری مردے کا کفن ہی اس سے اتر گیا ہے۔ بڑا ہی میرے عزیزوں معاملہ اوکھا ہے، بڑا ہی معاملہ اوکھا ہے۔ اندھیرے کمرے میں بند کر دو، گھنٹہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اندھیری قبر میں کون چراغ لے کے آئے گا؟ ہاں وہاں چراغ جلے گا، قرآن کی تلاوت کا چراغ جلے گا، روتے ہوئے کے آنسوؤں کو صاف کر لو گے اس کا چراغ جلے گا۔ میرے عزیزوں کسی دکھی کی مدد کر دو گے قبر میں چراغ جل جائے گا، کسی بیوہ کی دوپٹے کی حفاظت کر دو گے قبر میں چراغ جل جائے گا، کسی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے قبر میں چراغ جل جائے گا، کسی یتیم بچے کو رلتا دیکھ کے اپنے بیٹے کی طرح سینے سے لگا کر اسے اچھی تعلیم دے دو گے
گے یقین جانو قبر میں چراغ جل جائے گا. غریب کی جھوپڑی میں پکا کوئی نہیں اور تیرے گھر کے اندر پکے اس طرح بیکار پڑے ہیں. غریب کی جھوپڑی کے اندر اپنی طرف سے پنکھا لگا دے, اسے دنیا کی ہوا ملے گی. رب اکبر کی قسم ہے موت کا جھٹکا لگتے قبر میں اللہ پاک تیرے لیے میرے لیے جنت کی ہواؤں کا انتظام کر دے گا. مولانا ریاض چشتی صاحب میرے عزیزو, نماز تو 1 گھنٹے کا دین ہے. ظہر کی, فجر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 سے 7 منٹ, 10 منٹ. عشاء کی نماز 10 منٹ میں پڑھ لی جاتی ہے. نماز تو 1 گھنٹے کا دین ہے. زکوٰۃ 1 منٹ کا دین ہے. پورے سال کا مال کا نصاب نکالا, چیک کاٹ کے دے دیا. روزہ 1 مہینے کا دین ہے. حج 5 دن کا دین ہے. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ 11 مہینے کا دین کون سیکھے گا؟ بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا کون سیکھے گا؟ بیوی کے حقوق پورے کرنا کون سیکھے گا؟ میرے عزیزوں پڑوسیوں کے حقوق پورا کرنا کون سیکھے گا؟ اللہ کی مخلوق جانوروں کے حقوق پر پورا کرنا کون سیکھے گا؟ پیارے نبی کے حق پورا کرنا کون سیکھے گا؟ اللہ کا حق پورا کرنا کون سیکھے گا؟ ماں باپ کا حق پورا کرنا کون سیکھے گا؟ رب اکبر کی قسم ہے صرف نماز کام نہیں آئے گی. اگر اندر سارا رجسٹر خالی ہوا تیری میری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی. مجھے کوئی سجدوں کی کمی تھی؟ تیرے سجدوں کی وجہ سے میں اللہ بنا, تیرے سجدوں کی وجہ سے میرا نظام حکومت قائم رہا. چل اپنے سجدے لے جا, مجھے تیرے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ تہجد کی نماز میں ساری رات کھڑا رہتا تھا. ہاں ساری رات تہجد میں رہتا تھا اور بیوی کو دیکھ کے ایسی زبان درازی کرتا تھا, کلیجہ چیر کے رکھ دیتا تھا. میں تیرے سجدے دیکھوں کہ مخلوق کے اوپر تیری بغاوت اور اذیت کی زبان درازی کو دیکھوں. سرور دو عالم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم منع نہیں کرتا, تم انگوٹھے حضور کا نام لے کے چومو, 10 مرتبہ چومو, 20 مرتبہ چومو, تیرا کیا جائے گا, کام کرنے دو. لیکن جہاں انگوٹھے چومتے ہو میرے نبی پر 7 درود بھی پڑھ لیا کرو. بے شک تمہیں درود ابراہیم بھی نہیں آتا, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کر. اتنا اس کا وظیفہ پکا, اتنا اس کا درد جمع, اتنا اسے اپنے زبان پہ جاری کر لے. موت کے وقت بھی یہ وظیفہ تجھے نہ بھولے, کاروبار کے وقت نہ بھولے, دکان پر جاتے وقت نہ بھولے. گھر کے اندر لکھ کے لگا دو, آنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے آؤ, جانے والوں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاؤ. نوکری پر میرے عزیزوں کرسی میز پہ لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دو. دکان کے کاؤنٹر پر لکھ دو, گاہک کو سودا دینے سے پہلے کہ یہ درود 1 مرتبہ پڑھ لے. سودا لیتا جا, سودا دیتا جا, درود پاک پڑھتا جا. میرے عزیزوں گھر کے اندر دسترخوان لگے, دسترخوان پر آنے سے پہلے معمول بنا لو, جو بھی دسترخوان پہ آ کے بیٹھے گا ہاتھ دھونے کے بعد پہلے 10 مرتبہ درود پڑھے گا, پھر کھانا کھائے گا. دسترخوان سے اٹھتے ہوئے جاؤ, درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ, بستر پہ بیٹھ جاؤ. اور میرے عزیزوں لیٹتے وقت میرے عزیزوں پیسے اپنے نکال کے تکیے کے نیچے رکھتے ہو, موبائل بند کرتے ہو میرے عزیزوں, اور گھر کے کمرے دروازے کی کڈیاں بند کر لیتے ہو, پانی بھی پاس رکھتے ہو, بلڈ پریشر کی گولی بھی پاس رکھتے ہو. اللہ اکبر, سوتے ہوئے پیاس نہ لگ جائے, سوتے ہوئے شوگر کے مریض کو بھوک نہ لگ جائے, فروٹ بسکٹ پاس رکھتے ہو. او کاش میرے عزیزوں یہ بھی سوچ لیا کرو کیا سوتے وقت مجھے موت نہ آ جائے. 20-25 مرتبہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کی ڈالی کو اپنے چاروں ارد گرد بکھیر لیا کرو تاکہ ملک الموت آئے چرپائی کے قریب آنے سے پہلے درود و سلام کا نظرانہ دیکھے. رب اکبر کی قسم ہے اگر میری تیری چرپائی پہ درود پاک کا نظرانہ سج گیا, کوئی کلمہ پڑھائے یا نہ پڑھائے, مجھے امید ہے ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے خود کلمہ پڑھا دے گا. کاروبار میں بندش ہے, تمیز بعد میں لے, پہلے درود شریف کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دے. بچیاں جوان ہو گئی, کوئی بیڑی پہ پتھر نہیں مارنے والا آیا, درود شریف پڑھنا شروع کر دے. درود شریف پڑھتا پڑھتا رونے لگ جایا کر, روتے روتے جھولی پھیلایا کر. اللہ تو نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی تھی, داماد چل چل کے تیرے دروازے پر آ گئے تھے. یا اللہ میں ان جیسے داماد نہیں مانگتا, ان کی جوتیوں کا صدقہ مانگتا ہوں. یا اللہ جس طرح اپنے نبی کو اچھے داماد عطا فرمائے تھے, ان کی جوتیوں کا صدقہ اللہ دامادوں کے غلام ہمیں بھی عطا فرما دے.
کاروبار نہیں چلتا، بے روزگار ہو کے بیٹھے ہو، جاؤ میسج کے ذریعے پیغام اپنے گھر کے اندر جا کے دے دو۔ میرے عزیزو، خدا کے واسطے اللہ اکبر، 5 نمازوں کے بعد کچھ نوافل بھی ایسے ہیں۔ اشراق کی نماز ہے، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، مقبول عمرے کا اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ لو، اللہ سارے دل کے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ پھر گھر والے کو ناشتہ بنا کر دعائیں دے کے رخصت کیا کرو۔ جاؤ میری بہنوں بیٹیوں، اگر تمہارے تک آواز نہیں جا رہی، جا کے یہ پیغام سنا دینا۔ گھر میں شوہر کو رخصت کرنے سے پہلے، بیٹے کو نوکری پر بھیجنے سے پہلے، بھائی کو کام پر بھیجنے سے پہلے جھولی اٹھا کر اللہ اکبر اپنے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا کرو۔ یوں نہ کہا کرو کما کے نہیں لائے گا تو گھر نہ آئیو۔ رب اکبر کی قسم ہے، کمائی رزق اللہ نے مرد کی جھولی میں نہیں رکھا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق زمینوں پہ نہیں ہے، تیرا میرا رزق آسمانوں پہ اللہ نے اپنی مٹھی میں رکھ رکھا ہے۔ اب یہ مٹھی کیسے کھلے گی؟ شوہر کو بھیج دیا، جا تو چلا جا، 8:30-9 بج گئے، جب دیکھا سورج چڑھ گیا، جلدی سے وضو کر کے مصلی پر آ، 2 رکعت چاش کے نفل پڑھ لے۔ تجھے کیا پتا پروردگار عالم نے تیرا میرا رزق چاش کے سجدوں میں چھپا رکھا ہے۔ گھر والا دکان کرے گا، بیوی چاش کے نفل پڑھ کر اللہ اکبر پیچھے سے اس کی دکان میں پاور پہنچائے گی۔ اللہ کہے گے فرشتوں کوئی گاہک نہیں آتا، تم انسانوں کی صورت اختیار کر اس کی دکان پر گاہک بن کے چلے جاؤ۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، وجہ یہ ہے اس کی بیوی گھر میں بیٹھی مجھے رحمان رحیم کہہ رہی ہے، میں اسے ٹکڑوں سے ترسا ہوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ ایسی باتیں کب سنائیں گے۔ خدا پاک کی قسم، کافری بنا رہے ہیں، کلیجے ایک دوسرے کو چیر رہے ہیں بیٹھ کے میرے عزیزوں، اور ایک دوسرے کے اندر نفرت کی آگ جلا رہے ہیں۔ اور پہلے گھروں میں لڑائیاں کم ہے، جو مسجدوں کے اندر بھی آ کے لڑائیاں شروع کر دی۔ انسان تھکا ہارا گھر سے لڑا مارا آتا ہے، کہتا ہے مسجد میں جاؤں گا سکون آئے گا۔ مسجد کے اندر بھی میرے عزیزوں بے سکونی ملی تو ایمانداری سے بتاؤ سکون کہاں آئے گا؟ کیا اس امام صاحب سے ناراض نہ ہونا؟ کیا اس امام صاحب سے پوچھا نہیں جائے گا؟ لوگوں کی حلال کی کمائی سے تنخواہ لیا کرتا تھا، تیرے بالکل پیچھے جو تیرا مقتدی کھڑا ہوتا تھا، 70 سال تیری امامت میں نمازیں پڑھتا رہا، پڑھتا مر گیا، تو نے دعائے قنوت اسے یاد کیوں نہیں کروائی تھی؟ چلو انہیں اپنی زندگی پہ رحم نہیں آتا، ہم تو حضور کی زندگی کو پیار کرنے والے ہیں۔ کیا ہی میرے عزیزو جاوے گا ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، اور آپ بھی سخت دلی کو چھوڑ دو، آپ بھی ہر درمی کو خدا کے واسطے چھوڑ دو۔ کسی نماز کے بعد مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جایا کرو، مولوی صاحب آج ہمیں گھر میں جانے کا طریقہ بتلاؤ، گھر میں تو ساروں نے جانا ہے، یہ بتلاؤ میرا نبی گھر میں کیسے جایا کرتے تھے۔ مولوی صاحب پھر قرآن کھول کے تمہیں ہاتھ میں اٹھا کے دکھائے گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت الغیر بیوتکم، او لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں میں یا غیروں کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک دروازوں پہ دستک نہ دے دو، وتسلموا، یا سلام نہ کر لو، یا سلام کا جواب نہ آئے۔ مطلب کیا؟ ابا بھی سگا اپنے گھر کے اندر جائے، باپ اپنے گھر کے اندر جائے، دروازے پہ کھڑا ہو کھگورا مار دے کر دے، لاٹھی دروازے پہ مار دے، تاکہ بیٹیوں کو پتہ لگ جائے ابا آ رہا ہے، ننگے سر پہ دوپٹہ آ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر حیا والے باپ کی بیٹی کے ننگے سر پر میرے عزیزوں اللہ اکبر نگاہ پڑ جائے گی تو بے حیائی کے زمرے میں شامل ہو جائے گی۔ پردے کی بات آ گئی، آؤ میں تجھے اس پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر بتلاؤں، جس کی گود میں 3 ننھے پھول آئے، حسن گود میں آئے، حسین گود میں آئے، محسن گود میں آئے، زینب گود میں آئی۔ کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی، اے اسماء کا جی، کہ میں نے مدینے میں بڑے جنازے دیکھے، عورتوں کے جنازے جاتے ہیں، منجی پر کفن ڈال کے لٹا دیا، اوپر چادر ڈال کے لے گئے، میں نہیں چاہتی جب میرا جنازہ اٹھے، جسم تو دور کی بات میری چرپائی کے پایوں پر بھی کسی کی نظر پڑ جائے۔
یقین جانو میرے عزیزو، نہ اولاد اولاد رہی، نہ مائیں مائیں رہی ہیں۔ آج 5 سال ہو گئے، اتنا بڑا دل پہ گھاؤ دینے والی ماں دنیا سے جدائی کا صدمہ دے کے رخصت ہو گئی، جس نے ساری زندگی بیٹے 5 عمرے کرائے، لیکن اس نے عمرہ نہ کیا، حج نہ کیا۔ ہر وقت یوں کر کے دوپٹہ ہوتا تھا، اماں چل تجھے حج کروائے، کہتی بیٹے نہ دکھانا ہوا تو وہ دکھا دے گا۔ اماں وجہ کیا ہے؟ کہتی حج کروں گی، پاسپورٹ کے لیے تصویر کھچانا پڑے گی، میں نہیں چاہتی میرا غیر چہرہ کسی غیر محرم کے سامنے آ جائے۔ ہمیں بڑا شرف ہے، اس ماں کے بیٹے ہیں۔ یقین جانو، بار بار کہا کرتی تھی، حنان اللہ کرے ایسا ہو مرو دن میں جنازہ رات کو اٹھے اندھیرا ہی ہو، بچے اندھیرے میں دفنا دینا۔ پھر پوچھا کرتی تھی، گلیوں میں جنازے جب لے کے جاتے ہیں کجلے پر بیٹریاں ہوتی ہیں، کہیوں کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، قدرت خدا کی، جس وقت ماں کا عشاء کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا، قدرتی بجلی چلی گئی، ماں کو قبر میں اتارا، قدرتی بجلی آ گئی۔ پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ہم ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کے لیے روتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں وقت دو، اپنے بچوں کو دیکھا کرو۔ میں نے کہا انشاءاللہ میرے بچوں کو کچھ نہیں ہوتا، میں دنیا کے بچوں کے لیے روتا ہوں، میرے اللہ میرے بچوں کو کیسے دھکے کھلائے گا۔ اللہ اکبر، جس کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہو جائے اس کی رکھوالی کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ایک بڑا شعر سا سامنے آ گیا، اپنے لیے تو سب روتے ہیں، دوسروں کے لیے رو کے دیکھ، اپنے آنسو تو سب پیتے ہیں، دوسروں کے آنسو پی کے دیکھ۔ اللہ مزہ ہی بڑا ہے۔ یقین جانو، روح افزا کے شربت سے زیادہ مزہ ہے کسی کے دکھ درد کو پی کے دیکھ لو، کسی کے غم کو پی کے دیکھ لو، کسی روتے ہوئے کو سارے سے لگانا سنت اللہ ہے۔ ہاں، یہ برا شریف کیوں ہوا میرے عزیزوں؟ کئی فوتگی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر اعلان ہوتا ہے فلاں فلانے دن قرآن خوانی ہوگی، ہر کوئی آتا ہے، کوئی چاولوں کا بھوکا نہیں آتا، کوئی روٹی کا بھوکا نہیں آتا، یتیم کو کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی حکم ہوگا بتانا، اللہ تیرے پہ رحم کرے، ہمیں تیرے باپ کے مرنے کا بہت صدمہ، باپ اس کا مرا صدمہ مجھے کیسا، لیکن آ کر میں ایسی دعا کر کے جاتا ہوں تاکہ غم ہلکا ہو جائے۔ اور دیکھو یتیم مکہ پیدا ہونے سے پہلے ابائی کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، ماں آمنہ دروازے کی طرف جھانک جھانک کے دیکھتی ہے، آج بیٹا نور نظر سارے نبیوں کا سردار میری گود میں آ گیا۔ اللہ اکبر، آج مبارکباد دینے کوئی نہیں آیا، جبرائیل دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، آمنہ آنسوؤں کو صاف کر لے۔ آج کوئی دنیا دار دروازے پہ نہیں آیا، فرشتوں کا سردار دروازے پہ آ گیا ہے، خود نہیں آیا، اس کے حکم سے بھیجا۔ اللہ اکبر، کوئی دروازے پر مٹھائی لے کے آئے گا، کوئی بچے کے لیے کپڑے لے کے آئے گا، دیکھ میں کیا لے کے آیا، اے آمنہ میں تیرے لیے اللہ کا سلام لے کے آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، آج تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آ گیا۔ اولاد کے لیے باپ بڑا ڈھارس ہوتا ہے، بیوی کے لیے شوہر بڑی ڈھال ہوتا ہے، یہاں تو ساری کائنات کا میرے عزیزوں سہرا حضور کے سر پہ سجایا، لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا۔ ماں آمنہ بھی کلیجے پہ ہاتھ پکڑ رکھ کے بیٹھی ہے کہ ابا کا سایہ سر سے اٹھا لیا، کاش ابا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ اپنی توتلی زبان میں ابا ابا کہتا، جبرائیل آئے الم یجدک یتیما فآوی، میرا محمد ہم نے باپ کا سایہ اس لیے سر سے اٹھا لیا۔ انسان دکھوں میں ہوتا ہے، اپنے پیارے کو یاد کرتا ہے، بچہ زمین پہ گرتا ہے ابو کو یاد کرتا ہے، کوئی چیز بچے کو ضرورت ہوتی ہے باپ کو آواز دیتا ہے۔ اور میرا پیغمبر، ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی زبان پر میرے علاوہ مدد کے لیے کسی اور کا نام آئے۔ اگر ابا ابا کہنے کی عادت پڑ جاتی تو طائف کی گلیوں میں لوگ پتھر مارتے تو کس باپ کو پکارتا، اونٹ کی اوجڑی تیرے پہ لوگ ڈالتے کس باپ کو پکارتا، سجدے کی قیام کی حالت میں دھکا دے کے آپ کو صحن کعبہ میں گراتے کس باپ کو پکارتا، مکے سے لوگ تجھے نکالتے کس باپ کو پکارتا، بدر کے میدان میں 313 وہ لوگ، تلوار تو دور کی بات ہے جن کے پیروں میں جوتا نہیں تھا، پیغمبر تو ہاتھ اٹھا کے کھڑا تھا، اللہ میری 13 سال کی کمائی یہ ہے، اے میرا پیغمبر میری مدد نہ ہوتی تو ان کو فتح کے تاج کون پہناتا۔ صدیق اکبر شانوں والے نے حضور پاک کو سینے سے لگا لیا، نبوت والے آنسو صاف کیجئے، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ رہی ہے، میرا نبی بدر
بدر میں کس باپ کو پکارتا، احد میں کس باپ کو پکارتا، تو نے توحید کا نغمہ سنایا۔ مکے کا ابو لہب تیری بچیوں کے رشتے کا انکار کر کے چلا گیا۔ دیوں والو، انسان بھوکا رہ کے وقت گزار سکتا ہے، کپڑوں کی تنگی میں وقت گزار سکتا ہے، کرائے کے مکان میں وقت گزار سکتا ہے، روزگار نہ ہو وقت گزر جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کا صدمہ مل جائے باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرو اللہ کسی کی بیٹی کے رشتے کا انکار نہ کروائے۔ یقین جانو بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، چند دن بعد کہتا ہے دوبارہ نہیں آئے، کہتا ہے تیری بیٹی اب پسند نہیں آئی۔ رب اکبر کی قسم ہے کسی کی بیٹی کو یوں نہ کہا کرو پسند نہیں آئی، تمہیں کیا پتا تمہارے منہ سے جملہ تو نکل جاتا ہے، باپ اور ماں کے کلیجے کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ غمخوار نبی، لجپال نبی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بچیوں کے رشتوں کا انکار ہو گیا، آنکھوں میں آنسو ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے، اللہ اگر تو راضی تو تیرا محمد بھی راضی ہے، کوئی بات نہیں۔ 8 سال تک مکے سے باہر رہے میرے عزیزوں، مکے سے ہجرت کر کے جانا پڑا، مکے سے باہر کھڑے، بار بار سہنے کعبہ میں، حرم کعبہ کو دیکھ رہے، بیت اللہ تیرے جگہ ہونے کو میرا دل نہیں کرتا، لیکن لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، جبرائیل جا میرے محمد کو تسلیاں دے صلی اللہ علیہ وسلم، جا میرے نبی کو جا کے تسلیاں دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے آج مظلوم بنا کے دھکے دے کے نکالا جا رہا ہے، کل فاتح بنا کر بیت اللہ کے اندر لا کے تجھے کھڑا نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اندازہ لگاؤ میرے یارو، اگر کسی سے کوئی دشمنی کوئی معاملہ بڑھ جاتا ہے، کہتا یار میرے سامنے نہ بھی چل صلح تو ہو گئی، لیکن آج کے بعد نہ تو ہماری خوشی میں آئے گا نہ ہم تمہاری خوشی میں آئیں گے۔ 14,000 کا لشکر لے کر مکہ پاک میں داخل ہوئے، صحابہ نے تلواریں نیام سے باہر نکال لی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، تلوار نکالی، لوگوں کے دروازوں پر جا کے تلوار کی دستیاں مارا، نکلو باہر، تمہاری ایسی کی تیسی، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ حضور کا دیوانہ آیا، پیغمبر تو رو رو کے شکر کر رہا ہے اور تیرا ساتھ تو تلوار دکھا دکھا کے ڈرا رہا ہے، آپ نے یوں بلایا، ساتھ سامنے بٹھایا، کس کی اجازت سے دروازے بجا رہا ہے؟ کملی والے میں وہ جگہ یاد آ رہی ہے، وہ جگہ نظر آئی، ہمارے خون نے جوش مارا، جہاں زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گاڑ کے آنکھیں نکال دی گئی تھی، بوڑھی سمیہ کو لٹا کے شرمگاہ پہ برچھی مار دی گئی تھی، آل یاسر کے گھر کو تباہ کر دیا گیا تھا، ہمیں وہ جگہ نظر آ رہی ہے، بلال کو ہاتھ پیر سے باندھ کر انگاروں پہ لٹا کے مارا جا رہا تھا، رب اکبر کی قسم ہے، اور دشمن بھی مظلومیت میں دیکھ کے پانی پوچھ لیتا ہے، بلال کو حلق خوش ہو کر زبان باہر نکل آئی تھی، بھی پانی تو دور کی بات ہے، تسلیاں دینے والا کوئی نہ تھا، کملی والے برداشت نہ ہوا، فرمایا مجھے اپنا آقا مانتا ہے کجی، کہ اپنی تلوار کو نیام میں رکھ، اور جس کے دروازے کی جا کے کلڈی بجا کے آیا، اس کے دروازے پہ جا کے کہ ڈرنے کی بات نہیں، دروازہ کھول دو، محمد زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ 14,000 کا لشکر لے کے مکے پاک میں داخل ہوئے، اور خشیت الہی عاجزی اتنی تھی کہ داڑھی مبارک کو ہار پہ لگ رہی تھی۔ صحابہ کہنے لگے کملی والے آنکھیں کیوں نہیں کھولتے، سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمایا میرا بلال میں سر اٹھا کے گردن گھماؤں گا، یہاں وہ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے میری زبان سے قرآن سن کے پتھر مارے تھے، مجھے وہ شخص نظر آ رہا ہے جس نے مجھے دھکا دیا تھا، وہ لوگ نظر آ رہا ہے جس نے میری بچی زینب پہ پتھر مارا تھا، میرا بلال میں آنکھیں اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ میری نظروں میں ان لوگوں کی نظریں مل جائے جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی تھی، مجھے دیکھ کے شرمندہ ہو جائے، محمد یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یا تو مولانا 10 روپے کی کسی کی امداد کرنی ہو، 4 آدمیوں پہ بیٹھ کے گاتے ہیں، 10 آدمیوں پہ بیٹھ کے گنائیں گے، اللہ اکبر۔
تمہارے گاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوں گی، ہاں یقین جانو کوئی نہ کوئی مزدور صبح آیا ہوگا، تجھے بھائی کہا ہوگا، اور بھائی کہہ کے کہا ہوگا یار کل میری دیہاڑی نہیں لگی، آدھا کلو چینی دے دے، آدھا کلو گھی دے دے، 1 کلو آٹا دے، شام کو کما کے لاؤں گا، اور کما کے لاؤں گا سب سے پہلے تیرا قرضہ دوں گا۔ دکاندار نے یہ کہہ کے توڑ دیا اگر صبح صبح پہلے ادھار دے دیا تو سارا دن نحوست پڑتی رہے گی، اور تجھے کس بیوقوف نے سمجھا دیا۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا مستحق آ جائے اسے سینے سے لگا کے دیا کر، پھر رو کر دعا کیا کر اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ جو دینے کی صفتیں نہیں تھی اللہ وہ صفت کے قابل مجھے سمجھا۔ رب اکبر کی قسم ہے کسی مجبور کے گھر تیری وجہ سے چولہا جل گیا، اللہ تیری 14 نسلوں کے رزق کا التزام فرمائے گا۔ دوسرا میرے عزیزو عرض کر کے جاؤں گا، اپنے حلال کمائی میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے باپ کی بہنوں کو اور اپنی بہنوں کو حصہ ضرور دینا۔ اگر ابا مرتے ہوئے دے کے نہیں گیا تو پھپھیوں کے حصے پہ قبضہ نہ کرنا، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے اگر باپ کی بہنوں کو رلائے گا پروردگار عالم اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تیری بیٹیوں کو نہ رلا دے۔ جنازہ تیار پڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کل خانی کب کرو گے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی بتاؤ فلانی کام کب کرو گے، نہیں نہیں نہیں، جنازہ پڑا ہو، برادری کے سارے مرد جڑ جائے، جمع ہو جائے، پوچھے مرنے والے نے جو حق مہر شادی کے وقت بیوہ کا طے کیا تھا وہ حق مہر ادا کیا یا نہیں کیا، اگر نہیں کیا منجی اس کی ہلکی کرو، اس کی کمائی میں سے، اس کی وراثت میں سے بیوہ کا حق مہر ادا کرو، پھر پوچھو مرنے والے کی چرپائی کسی کا قرضہ تو لے کے نہیں جا رہی، اس کی وراثت میں سے پہلے قرضہ ادا کرو، پھر عزیزوں وراثت کی تقسیم کر کے پھر جنازہ اٹھاؤ تاکہ قبر میں جانے والا اذیت لے کے نہ جائے بلکہ گلاب کے پھول کی طرح ہلکا ہو کے جائے۔ دیکھو دیکھو میرا نبی مکے پاک میں داخل ہوئے، 8 سال کے بعد ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ام ہانی 8 سال کے بعد اپنی بہن کے دروازے پہ گئے، کس لیے؟ بھوک بڑی لگی تھی، مکے پاک میں داخل ہوئے، لوگوں نے ڈر ڈر کے دروازے بند کیے، حضور نے فرمایا صحابہ میں ابھی آیا، اسی گلی میں چلے گئے جہاں چچے زاد ام ہانی کا مکان تھا، جا کے دروازہ بجایا، کون؟ کہ تیرا ویر محمد تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ اندازہ لگا پردیس سے بھائی آتا ہے، بہن خدا پاک کی قسم سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے، آجا ویرا ٹھڈ پا دے، آجا ویرا ٹھڈ پا دے۔ یقین جانو سسرال میں بیٹیوں کو بھیجنے کے بعد بھول نہ جایا کرو، باپ کے مرنے کے بعد جب بھائی کے دروازے پہ بہن چڑھتی ہے ویسا سلوک کیا کرو جیسا باپ سلوک کیا کرتا تھا۔ تجھے کیا پتا تو بہنوں کو آنکھ کی گھوری دکھاتا ہے، تیری بہن کا سارا خون خشک ہو جاتا ہے۔ یہ تو نازک سی ہے، کاچ کی شیشیاں ہے، نازک پریاں ہے، ان پہ دھوس جماتا ہے۔ اپنے مقابل کے آدمی سے لڑو، اپنے برابر کے آدمی سے لڑو۔ اللہ اکبر، جس کو اس کے باپ نے دعا دے کے رخصت کر کے بھیج دیا، قرآن کے سائے میں بھیج دیا، بیٹی اب تیرا یہ گھر نہیں، تیرا گھر وہ ہے، بے شک جوتیوں میں رکھے وہی رہنا ہے، بے شک پلنگ پہ بٹھائے وہی رہنا ہے، اس کو جوتیاں مار رہا ہے، اللہ اکبر، جانور کو مارتا ہے وہ بھی دلتی اٹھا دیتا ہے۔ یہ مظلوم باپ کی مظلوم بیٹی جو بیوی بن کے تیرے پاس آئی وہ کہتی ہے جب میں نے قرآن کی آیتیں سن کر زندگی تیرے نام کر دی، بے شک جوتے مار کے کھلا، بے شک بیٹھ پہ بٹھا کے کھلا۔ نا کبھی کسی کی بیٹی کو جو اپنے گھر بیاہ کے لائے ہو اس کی بے عزتی نہ کیا کرو، وہ کرے گی کیا؟ ادھر رات ہوتی ہے، صبح کا سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتی ہے، ابا جان لوگ جانور کو باندھتے ہوئے کسی کھوٹے کا انتخاب کرتے ہیں، تو نے کلیجے کا ٹکڑا دیتے ہوئے انتخاب کیوں نہ کیا؟ ابا جان یا تو مجھے پھولوں کی سیج پہ نہ رکھتا، ورنہ ایسی جگہ نہ ابا پہ آتا جب صبح شام جوتیوں کے ساتھ استقبال ہوتا ہے۔
اللہ سے دعا کرو میرے عزیزو، اللہ بیٹیاں دے تو اس کا سکھ دے، ماں باپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، سسرال سے ہوا چلنے والی بتلا دے تیری بیٹی رو رہی ہے، ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ 8 سال کے بعد بہل کے دروازے پہ گئے، ام ہانی تیرا بھائی دروازے پہ آیا، جی میرے ویر، اللہ دروازہ کھولا، وہ بہل کو دیکھ رہے ہیں، بہل بھائی کو دیکھ رہی ہے، اندر نہیں آئے گا، آ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، اللہ اکبر، ساری دنیا کا فاتح نبی، سارے نبیوں کا نبی، ساری امت کا سردار نبی، ساری مخلوق کا سردار نبی زمین پہ بیٹھا ہے، کہتا ٹھیک ہے وہ خاتم النبیین ضرور ہے، لیکن اللہ اکبر محمد تکبر لے کے نہیں آیا بلکہ عجز و انکساری کے سہرے باندھ کے آیا ہے۔ زمین پہ بیٹھے بھیل کے گھر کی حالت دیکھی، اپنی بھوک کو دبا لیا کہ یا تو پہلے ہی فاقے پڑے ہوئے، کیا مانگوں، ویرا بتا کیا کھائے گا، برداشت نہ ہوا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بہن مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ بہن اندر گئی، 8 سال کے بعد بھائی آیا، چپکے چپکے دیکھ رہی ہے کیا لے کے آؤں، ہے کچھ نہیں۔ یا تو اگر غلطی سے بہل کے گھر چلے جاؤ، اللہ اکبر، اس کی فقیری، چائے کے کپ ایک دوسرے رنگ کا لا کے رکھ دے، لڑکے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ہاں جی ہمیں چائے پلانے کے لیے تیرے پاس ایک رنگ کے کپ بھی نہیں، تو ہماری عزت کیا کرے گی۔ اب بیٹھے کمرے کی طرف، حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ام ہانی نہیں آئی، ام ہانی سمجھ گئے کچھ ہے نہیں، فرمایا ام ہانی تکلف میں نہ پڑ، سنو ام ہانی تکلف میں نہ پڑ، جو اس وقت پکا ہے لے آ۔ بہل بھی بہنی تھی، جو کی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں، پانی کا پیالہ لے کے آ گئی، کہنے لگی ویر اس وقت گھر میں یہ ہے، کہ کوئی بات نہیں، زمین پہ اپنے سامنے رکھا، ٹکڑا توڑ توڑ کے پانی میں بھگو کے کھانا شروع کر دیا۔ جب روٹی کھائی 4 دعائیں دے کے اٹھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے بھوکے کو کھلایا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے پیاسے کو پلایا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہضم کا التزام فرما دیا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے فاضل باتوں کو خارج کرنے کا راستہ بنا دیا ہے۔ دعا دیتے ہوئے واپس آ گئے بھائی۔ دریائے کرم جوش پر آ گیا، ممبر پر حجرے مبارک سے مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف لے آئے، اللہ اکبر، صرف صحابہ کو پیغام نہیں دیا، سارے گھیلا کلا کے لوگوں کو پیغام دے دیا، فرمایا لوگوں جنت جھولی میں لے کے آیا ہوں، سن لو، اس جوان کے لیے بشارت دے رہا ہوں جس کے ماں باپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے اور کہنے لگے تو نے اتنا راضی کیا، تیرا باپ راضی ہو کے قبر میں جا رہا ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی ہو اور وہ جوان اس حالت میں مر جائے، فرمایا اسے خوشخبری سنا دو، میدان معاشر میں جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے کے جاؤں گا، پہلے جی بھر بھر کے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر ماتھا چوب کے جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا۔ اپنے گھر والوں کو قناعت کا، تھوڑے کا میرے عزیزوں شوق ڈال دو، روکھی سوکھی پر گزارا کرنا سیکھو، جنہوں نے گوشت سے روٹی کھائی رات کو وہ بھی سوئے، جنہوں نے چٹنی سے کھائی وہ بھی سوئے، اور جنہیں رات کو کچھ نہ ملا انہیں بھی نیند آ گئی ہے، دن رات تو آتے ہی جاتے ہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، گنتی کے دن ہے، کبھی اتار آ جاتا ہے، کبھی چڑھاؤ آ جاتا ہے، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم دیکھتے ہیں جو شکر کرتے ہیں ہم نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جو ہماری اس نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، مرنے کے بعد جو ہوگا تو ہوگا، دنیا کی زندگی میں سانسیں لینا تنگ کر دیتے ہیں۔ دو چیزیں میرے حوالے کر دو، شکر کرنے والی زبان میرے حوالے کر دو، صبر کرنے والا دل میرے حوالے کر دو، میں جنت جھولی سے اٹھا کر تمہارے نام کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی خوشخبری سنائی پروردگار عالم کے پیارے نبی نے،
وہ ماں باپ جو اپنے بچوں سے راضی ہو کے چلے گئے، اللہ کا نبی ان بچوں کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ میرے عزیزو، سارے کام کرتے ہو، ساری نیکیاں کرتے ہو، کہا جی ہم صفائی مہم بنا رہے ہیں، کچرے کے ڈھیر اٹھا رہے ہیں، محلہ صاف کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہو فلانا کام کر رہے ہیں۔ او لوگو سارے کام کرتے کرتے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دو۔ آج میں ذمہ داری سے دربار والی مسجد میں مولانا ریاض صاحب کے اس منبر پر جو نبی علیہ السلام کے صدقے ملا، آج بیٹھ کے کہہ کے جا رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے جا رہا ہوں، جسے ماں باپ کے دروازے سے نہیں ملتا، گنبد خضرا کی چوکھٹ سے بھی کچھ نہیں ملتا، اور جسے ماں باپ کے قدموں سے لینا نہیں آتا اسے بیت اللہ کا طواف سے بھی نہیں ملتا، جاؤ داتا علی اجمیری کے دربار سے نہیں ملتا، سلطان باہو کے دربار سے نہیں ملتا، فرید الدین گنجشکر کے دربار سے نہیں ملتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں نے تو بایزید بستامی کو ماں کے قدموں میں دیکھا ہے، میں نے فرید الدین گنجشکر کو ماں کے قدموں میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کول فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، لب ہل رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ہندوستان کی عورتیں گھر آ گئی، کہنے لگی تیرے فرید کے کیا کمال ہے، جن چکی سے آٹا ہمارے گھر میں آتا ہے اسی چکی سے آٹا تیرے گھر میں آتا ہے، جس دکان سے سبزیاں ہمارے گھر میں آتی ہے اسی دکان سے سبزیاں تیرے گھر میں آتی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی تیرا بچہ بھی 6 سال کا، ہمارے بچے بھی 6 سال کے، جب بھی اپنے بچوں کو دیکھے گلی ڈنڈے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تیرے فرید کو دیکھتی ہے اللہ اکبر ہر وقت حضور پر درود پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی اماں نے سنا، چادر میں منہ دے کے رونا شروع کر دیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے میری محنت رنگ لے آئی۔ اماں تیری محنت کیا رنگ لے آئی؟ کہنے لگی اس میں کمال فرید کا نہیں، فرید کی ماں کا ہے، جب سے میری گود میں آیا میں نے اسے قرآن کا جھولا دلایا ہے، اور رب اکبر کی قسم ہے جب یہ رویا کرتا تھا، جب تک میں وضو نہیں کر لیا کرتی تھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ آدمی جو غریب بھی ہو، وہ آدمی غریب بھی ہو اور بال بچڑدار بھی ہو، اس کی غریبی اس کے گھر میں روزانہ خالی برتن بجوانے لگے، روٹی کوئی نہیں، آٹے کے ٹنک میں آٹا کوئی نہیں، کپڑوں کی الماری میں جوڑا کوئی نہیں، جس کی سوچے اسے بوڑھا کر دے۔ فرمایا وہ غریب اپنے بال بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ جانے نہ دے، غریبی پر صبر کر لے، بشارت اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا کے دے آؤ، اگر تجھے موت اسی حالت میں آ گئی قیامت کے دن کملی والا تجھے تلاش کر کے حوض کوثر پہ لے جائے گا، جی بیج بھر کے تیری پیاس بجھائے گا، اپنا ہاتھ میں دے کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آئے گا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ننگے پیر جا رہے ہیں، حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ ابو درداء کہاں گیا اور کہاں سے آیا؟ کملی والے آپ نے کل فرمایا تھا غریب ہو اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ جانے نہ دے، قیامت کے دن جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا۔ کملی والے الحمدللہ میں اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاتا، لیکن جو میرا پڑوسی ہے اس نے اپنے گھر کے ویڑے میں کھجوروں کے درخت لگا رکھے ہیں، صبح صبح کملی والے میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہے اور کھجور کے درخت لمبے لمبے ہیں، صبح صبح جب روز انور سے مدینے کی ہوائیں ٹکرا کے آتی ہے تو کھجور کے درخت بھی ہلنے لگ جاتے ہیں، ان کے خوشے میرے گھر کی طرف جھک جاتے ہیں تو ہوا کے ذریعے 2-4 دانے کھجور کے میرے بیڑے میں گر جاتے ہیں۔ میں آج فجر کی نماز پڑھ کے ساری اکٹھی کر کے پڑوسی کے گھر میں پھینک کے آ گیا تاکہ میرے بچے اٹھے ان کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ جوان آدمی جو صبح گھر سے نکلا، وہ بوڑھا جو گھر سے نکلا، اللہ اکبر، ریڈی لے کے گیا، کسی نے کہا میری دکان کیا، مفہوم کر رہا ہوں، کسی نے کہا میری دکان کے آگے نہ کر، کسی نے ادھر دھکا دے دیا، کسی نے ادھر دھکا دے دیا، کمیٹی والے ریڈی پھل سمیت ڈال کے لے گئے، چپ کر کے رہا، تھک ہارا، مزدوری کر کر کے کپڑے پسینے سے پھٹ گئے،
20-20 کلو کی تگاریاں اٹھا کے 4 منزل پہ چڑھا اور گھر لا کے دھیاڑی دے کے کہنے لگا بچوں میں تمہیں گوشت نہیں کھلا سکتا، میری طاقت سبزی کی ہے۔ گھر والی نے کہا کوئی بات نہیں، جو اللہ سبزی کھلا رہا ہے کل گوشت بھی کھلائے گا۔ اچھا تو ہاتھ دھو کے بیٹھ، میں روٹی پکا کے لائی۔ وہ سارے دل کا تھکا ہارا تھا، روٹی کے چکر میں انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ بیوی روٹی لے کے آئی، پاس رکھی، دیکھا تھک گیا، اللہ اکبر، جوا کھیلتا نہیں تھکا، شراب پیتے نہیں تھکا، حلال روزی کماتے کماتے تھک گیا۔ فرمایا اسے اٹھا کے بٹھا دو اور اسے کو سونے سے پہلے خوشخبری کو ساتھ لے کے سو جا۔ قبلی والے نے فرمایا جو آدمی صبح سے شام تک حلال روزی کماتے کماتے تھک جاتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے سارے دل کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ آدمی میرے عزیزو، وہ آدمی میرے عزیزو، وہ آدمی میرے عزیزو جو حق کی طاقت رکھتے ہوئے اپنا حق کسی کو معاف کر دے گا۔ تھانے میں بھی چلتی ہے، علاقے میں بھی چلتی ہے، محلے میں بھی چلتی ہے، حق کی طاقت رکھتے ہوئے اپنا حق کسی کو معاف کر دے گا۔ فرمایا قیامت کے دن جہاں نظر آ گیا، قیامت کے دن جہاں نظر آ گیا، ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں لے کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، پہلے اللہ سے کے خزانوں سے تیری جھولی بھرواؤں گا، پھر کالی کملی والا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ پھر چوتھا اعلان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا وہ عورت جس کا شوہر دنیا سے جاتے بیوی کو اشارہ کر کے چلا جائے، تو نے میری اتنی خدمت کی، جزا میں نہیں جزا اللہ دے گا۔ فرمایا اس میری بچی کو مبارکباد دے دو جس کا شوہر جس سے راضی ہو کے چلا گیا، قیامت کے دن میری بیٹی جہاں نظر آ گئی تجھے ہاتھ پکڑ کر اپنی فاطمہ کے ساتھ لا کے کھڑا کر دوں گا، حوض کوثر پلا کے میں محمد خود تجھے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ گیلا کلا کے لوگوں مجھے سمجھ نہیں آتا، ساری زندگی شوہر سے ناراض رہی، ساری زندگی شوہر کو کہتی ہے تو گھر میں آیا تو بے سکون ہو جاتی ہوں، اس تو چنگا کرنا آیا کر۔ شوہر وہاں سو رہا، بیوی وہاں سو رہی، جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں بیوی کو اٹھا کے شوہر کے پاس بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کان میں اپنے حق معاف کرا لے، زندے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کیا، کان میں حق معاف کراتی پھر رہی ہے۔ کانوں میں حق معاف اس طرح ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر اپنے بچوں سے اپنی عزت کروانا چاہتے ہو تو میاں بیوی میرے عزیزوں اول تو لڑے ہی نہ، اگر لڑے بھی تو بچوں کے سامنے نہ لڑے۔ باپ بیٹوں سے ماں کا گلہ نہ کرے، ماں اولاد سے باپ کا گلہ نہ کرے، وگرنہ دونوں میں سے ایک چراغ بجھ گیا دوسرے کو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ میں کلی کھاریاں کے اندر میرے عزیزوں 11 بجے قرآن خوانی میں بیان کر کے آیا، کھانا کھانے لگے، آدمی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا بڑی مظلومیت کی زندگی گزار کے گیا، ساری زندگی اس کے بچوں نے اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بچے اسپین میں، سعودیہ میں، کسی نے نفرت کی آگ دونوں اولاد اور باپ کے درمیان میں ڈال دی، بیوی بیوی نہ رہی، بچے بچے نہ رہے، 2 دن ہو گئے مرے ہوئے، میت سرد خانے میں پڑی ہوئی، اب والی وارث آئے، اب جنازے کا انتظام ہوا۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ جس نے زندگی میں کبھی کلام کرنا گوارا نہ کیا اس کے جنازے پڑھنے کا کہاں ثواب ملے گا؟ سن 1996 کی بات ہے، جامعہ اشرفیہ میں پڑھا کرتا تھا، ایک مسجد کے اندر امامت بھی کرتا تھا۔ ہماری مسجد کے جو خزانچی گجر فیملی سے تھے، شیخ پورے کے اندر بھتیجے کا انتقال ہو گیا، سارا دن مسجد کا نمازی اذان دیتا تھا، سارا دن نظر نہ آیا۔ اگلے دن فجر کی نماز میں، نماز کے بعد بڈھڑا آدمی نام سہل سے نکل گیا، پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا حاجی صاحب کہ بھتیجا فوت ہو گیا سی، اللہ پاک موت دے لیکن ایسی موت نہ دے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جب شیخ پورے میں کل گیا، آخری سانسیں چل رہی تھی، میں نے بھتیجے کا منہ دیکھا،
اس کے ہونٹوں کو سوئی دھاگے سے سی رکھا تھا. میں نے کہا یہ کیا اتنا ظلم کیوں کر رکھا ہے؟ کسی ڈاکٹر نے بتایا. کہ نہیں کہ منہ کیوں سی رکھا ہے؟ کہ تجھے کیا بتلائیں، منہ کھولتے ہیں کیڑے ناک سے نکل کر منہ میں داخل ہو رہے ہیں، پھر ناک سے نکلتے ہیں منہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہم نے اس لیے ہونٹوں کو سی رکھا ہے. مرنے کے بعد حاجی صاحب کہنے لگا جنازہ پڑا. شام کو میں نے پوچھا ایسا کون سا ظلم کر گیا؟ کہ بار بار سمجھایا کرتے تھے، دو آدمیوں کو ہنستا دیکھ کے ایسی بات کیا کرتا تھا دونوں کے سر پھڑوا دیا کرتا تھا. یاد رکھنا میرے عزیزوں، معراج کا مہینہ ہے، معراج کا مہینہ ہے. معراج میں نماز کا تحفہ ملا، ادنا بندی کے جلوے ملے، حضور کو معراج پہ جانا ملا. کون انکاری؟ آج میرے عزیزوں دربار والی مسجد میں ایک جملہ دے کے جاؤں گا مولانا ریاض صاحب چشتی کی موجودگی میں. الحمدللہ حضرت جی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ رائے گنج کا بزرگ، میرا پیر چشتی ہے، میرا پیر قادری ہے، میرا پیر میرے عزیزوں نقشبندی ہے. الحمدللہ میرے عزیزوں جملہ دے کے اللہ اکبر. میرے عزیزوں اس مسجد کے اندر میں جملہ دے کے جاؤں گا، سنبھال کے رکھ لینا بھائی، سنبھال کے رکھ لینا. اللہ پاک تیری میری آخرت کے لیے اس کام آ جائے. میرے عزیزوں معراج کے جلوے تو بڑے سنائے ہوں گے. سیدہ عائشہ حضور کے پاس بیٹھی ہے، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جڑے ہوئے ہیں. میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی اللہ سے دلوا دوں گا. سبحان اللہ. پتا تھا بچہ میرے پاس نہیں ہے، حضور کو اشارہ کرتی. کیا جو پیغمبر اجڑی گودوں کو رو رو کے امت کی آباد کرواتا ہے، اپنی بیوی کی گود آباد نہ کروا سکتا. سیدہ عائشہ کے بیڑے میں بچہ آ کے کھیلنے لگ گیا. حضور کو اشارہ کیا، حضور کو اشارہ کیا، نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی. آسمان کی طرف دیکھا، کہا عائشہ اشارے مجھے نہ کر، اشارے وہاں کر. یہاں اختیار میرا نہیں چلتا، میرے خدا کا چلتا ہے. محمد خدا بننے نہیں آیا، محمد بندہ بننے آیا، لیکن ایسا بندہ. اللہ اکبر. مولا جملہ دے کے جاؤں، اگلے سال تک سنبھال کے رکھنا. لوگ کہتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا؟ کے پاٹ بنا لو، سجا یہ کھمبا، اس کے اندر میرے عزیزو زمین کے نیچے کا جتنا نظام ہے اس کے اندر لا کے ڈال دو. جتنے سمندر، جتنی مچھلیاں وہ بھی ڈال دو، سورج چاند ستارے ڈال دو، کیڑے مکوڑے ڈال دو، چپکنے والے، ریگنے والے، پھرنے والے سارے جانور ڈال دو، انسانوں کو، جنوں کو ڈال دو، مشرق مغرب شمال جنوب کو اسی ترازو کے اندر رکھ دو، موسموں کو اسی ترازو میں رکھ دو، پہاڑ بٹوں کو اسی ترازو میں رکھ دو، ریت مٹی کے ذروں کو اسی دروازے میں رکھ، اسی ترازو میں رکھ دو، لکڑی کے ذرے ذرے کو، درختوں کو پتوں پھلوں سمیت، بیلوں سمیت اسی ترازو کے اندر رکھ دو، ہواؤں کے نظام کو اسی ترازو کے اندر رکھ دو، سات بر اعظم کو اسی ترازو کے اندر رکھ دو، سارے سمندروں دریاؤں نالوں ندی کا پانی اسی ترازو کے اندر رکھ دو، زمین کے نیچے اوپر اور آسمان سے برسنے والا بارش کے قطروں کی صورت میں پانی وہ بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو، پہلے آسمان کے اوپر چمکنے والے چاند سورج ستاروں کو اسی پلڑے میں رکھ دو، پہلا آسمان اس کے اوپر کے فرشتوں کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان فرشتوں سمیت اس پلڑے میں بٹھا دو، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، اللہ کا لو بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو، جنت جہنم کو بھی اسی پلڑے کے اندر رکھ دو، جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل کو بھی اسی پلڑے کے اندر بٹھا دو، اور دوسرے پلڑے میں آمینہ کے لال کا شان رکھ دو. رب ذوالجلال کی قسم ہے نظام کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد کے شان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ہمیں تو اتنی شان سمجھ آئی، باقی لڑتے رہو، دماغ خراب کرتے رہو، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. ہمیں تو حضور کی شان یہ سمجھ آئی ہے، ساری دنیا کا نظام ایک طرح، محمد کی جوتی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سیدہ عائشہ ماں کیا مانگتی ہے؟ اٹھ کے کھڑی ہوگی، کہاں جا رہی ہے؟ اما عائشہ نے باپ کے گھر کا دروازہ دیکھا، یا رسول اللہ کا جی ابو بکر کے پاس جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں مومنوں کی ماں ضرور ہوں، نبی کی بیوی ضرور ہوں، لیکن باپ ہوا کرتا ہے، بڑا ہوا کرتا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو کسی خیر کے کام میں بڑے سے مشورہ کیا کرتے ہیں. اے میرے روحانی بیٹو، نبی دینے والا اللہ کے حکم سے جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے، اور میں جھولی میں لینے والی، میں چاہوں کچھ مانگ سکتی ہوں، لیکن مانگنے سے پہلے اپنے باپ سے مشورہ کرنے جا رہی ہوں. تمہیں بھی کوئی کام درکار ہو بڑوں سے مشورہ کر لیا کرو. ما خاب من استخارا وما ندم من استشارا. مشورہ کرنے والا، استخارہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوا کرتے ہیں.
حضور نے فرمایا جا چلی جا. سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئی. ابو کجی آج دریائے کرم کے جوش اچھل رہا ہے اور وہ کہہ رہے مانگ اللہ سے دلواتا ہوں, کیا مانگوں؟ اللہ اکبر. پتا تھا میری بیٹی کی گود آباد نہیں ہے. کہ بیٹی دنیا تو مل ہی جائے گی, اگر وہ دینے پر آئے جا کے مانگ لے. کہ معراج کی رات اللہ نے آپ کو بلا کر اپنے سامنے بٹھایا تھا نا, کہ جی کچھ دیا تھا کچھ لیا تھا, کہ جی کہ کچھ پردے میں باتیں کی تھی, کہ اگر دینا ہے تو جا کے کہہ دو اللہ نے جو آپ سے پردے میں باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات میری جھولی میں ڈال. سیدہ عائشہ صدیقہ گئی, حضور نے پوچھا ہاں بھائی, کہا جی مانگا ہی ہوں, مانگ لوں. کم کہنے لگی کملی والے معراج کی رات اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا اور بلانے کے بعد کچھ دیا کچھ لیا تھا, کچھ جلوے میں باتیں کچھ پردے میں باتیں کی تھی, ان پردے کی باتوں میں سے ایک بات میری جھولی میں ڈال دو. اتنا کہنا تھا حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہ کس نے کہا؟ کہ میرے ابو بکر نے کہا. آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا واہ واہ ابو بکر, مجھے پتا تھا تیرے علاوہ یہ جملہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. عائشہ پھر آج تجھے جملہ دینے لگا ہوں, یہ جملہ لے کے میرے امتیوں کی جھولی میں ڈال دینا. اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا اے میرا محمد, سب کہہ دو صلی اللہ, اوے مسجد کی فضا ذرا گونج اٹھے, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. صبح شام پڑھا کرو خدا پاک کی قسم, یہ میرے عزیزوں جھگڑوں سے پاک درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. او میرا نبی جا امت کو جا کے پیغام دے دینا, میرا آج کی رات کے تحفوں میں سے تحفہ لے کے آیا. میرا رب کہتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. یہ معراج کا تحفہ ہے خاص جو پردے میں تحفہ دیا تھا. جاؤ جا کے پیغام دے دینا. جو اولاد کو ماں باپ سے ملا دے گا, بہن کو بھائی سے ملا دے گا, بیوی کو شوہر سے ملا دے گا, بچوں کو آپس میں ملا دے گا, پڑوسیوں کے جھگڑے ختم کروا دے گا, بازار کے اندر امن محبت کی فضا قائم کر دے گا, اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. اٹھ کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی میں اپنے ابو کو جا کے بتلایا ہوں. جا سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے. ابو جان, اللہ کے نبی نے یوں کہا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا جنت میں جائے گا. صدیق اکبر بجائے خوش ہونے کے رونے لگ گئے, اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی. ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے, آپ کیوں ہنسنے لگ گئے؟ کہ بیٹی انہوں نے تو کہہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا جنت میں جائے گا. اس کا الٹا پڑھ کے دیکھ, جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا وہ کہاں جائے گا؟ آج ہر جگہ میرے عزیزوں توڑنے کی محنت ہو رہی ہے. میاں بیوی کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے, اپنے توڑ رہے, اپنے توڑ رہے, بہن بھائیوں کے رشتوں کو اپنے توڑ رہے, ماں باپ کے رشتوں کو اپنے توڑ رہے. یاد رکھنا نماز روزہ اپنی جگہ, ان ساری چیزوں پر میرے عزیزوں جیسے کوئی میٹھی چیز پکاتے ہو اس کے اوپر چاندی کا ورق چڑھاتے ہو, نماز روزہ حج زکات اپنی جگہ, لیکن اس کے اوپر اخلاق کا ورق چمکا لینا, پیار محبت کا ورق چمکا لینا. رب اکبر کی قسم ہے تھوڑے ہوئے ایک پلڑے میں سارا جہان رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اخلاق والے اعمال رکھ دیے جائیں گے. رب اکبر کی قسم ہے اخلاق والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے پہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنایا جائے بس. اور سب سے طریقوں میں افضل طریقہ جو صرف میرے نبی کی نہیں سارے پیغمبروں کی سنت ہے, چہرے پر داڑھی. اس کی لاج رکھ لو, قیامت کے دن اللہ کھوٹے عملوں کی لاج رکھ لے گا. انسان کے جوڑوں میں درد ہو, دوائیں کھا کھا کے تھک گیا, دوائیں کھا کھا کے تھک گیا, جوڑوں میں درد ہو, علماء فرماتے ہیں جو وضو کا پانی داڑھی پہ لگتا ہے اس کو نچوڑ کے درد والی جگہ پہ مر لے, اللہ سنت کی برکت سے آرام عطا فرما دے. مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ دعا کے لیے آیا کر, دعا کر دو. ان کے نواسے بھی کہتے, وہی فرمایا کرتے اللہ کے بندو قبولیت کا ہتھیار تمہارے پاس ہے,
جب تمہیں کسی حاجت کی ضرورت پڑے یہ اپنی داڑھی پکڑ کے ہاتھ میں اللہ کے دربار کے سامنے کر دیا کہ اللہ مجھے دیکھ کے غصہ آتا ہے، حضور کی سنت دیکھ کے تجھے رحم آتا ہے، اس سنت کے صدقے سے اللہ میرے پہ رحم فرما۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ قبر کے اندر روشنی، قبر کے اندر اندھیری کو روشنی میں تبدیل کرنے کا یہ ذریعہ ہے، اس کو چہرے پہ سجاؤ۔ میں کھڑا نہیں آپ کو کرتا، لیکن ارادہ ضرور کرو، داڑھی رکھیں گے، کوشش کرو گے بھائی۔ تم نے داڑھی اتروا کر مزے دیکھے ہیں، داڑھی رکھ کے مزہ دیکھو، انشاءاللہ کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ پاک ایمان یقین کی محنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اللهم اشرح صدورنا للاسلام وزين اخلاقنا بالقران۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، دوست یار رشتہ دار اساتذہ کرام مشائخ اعظام میں جو جو فوت ہوئے اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان کو دعائیں دینے والے یا جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں، اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کے صدقے سے یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے ہماری دعائیں ہمارے حق میں بھی اور مرحومین کے حق میں قبول فرما۔ تیرے محبوب کے امتی گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں بیمار ہیں، مولانا ریاض صاحب اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، نماز والوں کی نمازوں میں اور لذت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو تقوی والی، ایمان والی، بزرگی والی، صحت سلامتی والی یا اللہ پریشانیوں سے پاک عزت والی سب کو زندگی عطا فرما۔ بچے بچیاں جوان اللہ عزت والے رشتے عطا فرما۔ جن کی شادیاں ہونے کے بعد ابھی تک مزاج نہیں مل اللہ اپنی رحمت کاملہ کا چھینٹا عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے حاضرین اور یہ حضرات راولپنڈی سے اور دائیں بائیں سے اور جو اپنے اپنے علاقے سے آئے ان کا آنا قبول فرما۔ ہر قدم کے اٹھنے پہ اللہ مغفرت کے فیصلے فرما۔ اللہ اس مسجد کو آباد فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما۔ مسجد کی انتظامیہ امام صاحب سمیت مولانا امجد فاروقی اور جتنے اللہ منتظمین حضرات ہیں یا اللہ سب کو اس عمل پر، اس پروگرام کو پوری جزائے خیر عطا فرما۔ رحمتوں والی بارشیں آئے دن ہو رہی ہیں اللہ اگر یہ تیری ناراضگی کا اظہار ہے تو معاف فرما، اور اللہ اگر ہمارے لیے خوشحالی کا پیغام ہے تو خوب بارشیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت اور فتح عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی اور مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین جن کے بچے دینی دنیاوی امتحان دے رہے اللہ انہیں کامیاب و کامران فرما۔ سب کے بچوں میں اللہ، سب کے بچوں میں کے مقدر میں اللہ قرآن پاک کا حفظ فرما دے۔ الہ العالمین سب کے بچوں کو عالم بنا دے، بچیوں کو عالم فاضلہ دین پر محنت کرنے والی اور دین پر عمل کرنے والی بنا دے۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما، جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، جنہوں نے اللہ گھر میں کھانے کا انتظام کیا، جنہوں نے بیٹھک میں بٹھا کے بڑے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی، اللہ ان کے بھی اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما، پکانے والوں کے ہاتھوں کو سلامت فرما، اللہ پاک دینداروں کی خدمت کرنے والا بنا، مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلباء اکرام کے لیے پکانے والا بنا، یا اللہ حضور کے مہمانوں کی دعوت کرنے والا بنا، یا اللہ پورا زمین میں سے عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مال والوں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ چغلی غیبت سے اللہ محفوظ فرما، ہر وقت سچائی کا دامن نصیب فرما، اللہ والوں کی صحبت عطا فرما، اس پروگرام کو خیرات سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ مکان تو لا مکاتی کرے نبوت مصطفیٰ دی ہے، مکان تو لا مکاتی کرے نبوت مصطفیٰ دی ہے، جتھوں مجرم بری ہوندے
شفاعت مصطفیٰ دی ہے مکان تو لا مکان تی کر نبوت مصطفیٰ دی ہے جتھوں مجرم بری ہوندے شفاعت مصطفیٰ دی ہے کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا ایک گھنٹہ بیٹھو ایک منٹ اور بیٹھ جاؤ اس طرح نہ ذوق رہے گا پڑھن دا نہ سنن دا ایک شعر پڑھاں گا تو بیٹھ جاؤ مکان تو لا مکان تی کر نبوت مصطفیٰ دی ہے کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا کوئی جے گالیاں دے جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سبنوں اے عادت مصطفیٰ دی ہے دعاواں دینیاں سبنوں اے عادت مصطفیٰ دی ہے مکان تو لا مکان تی کرے نبوت مصطفیٰ دی ہے رحمتک یا ارحم الراحمین